ایسا ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ تو ہاؤس وائف کا مطلب تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا کہ آپ یا تو جاب کریں یا پھر کچھ بھی کریں، آپ ہاؤس وائف ہی کہلائیں گی، کیونکہ آپ کو فل ٹائم ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ گھر سے باہر رہیں گی تو وہ ڈیوٹی سر انجام دے کر کے جب گھر پہ آئیں گی تو پھر گھر کی ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی ہے۔ تو ہاؤس وائف کا مطلب ہے کہ فل ٹائم ڈیوٹی، چاہے وہ ڈے ہو چاہے وہ نائٹ ہو، تو اس کے لیے مجھے فل ٹائم ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاؤس وائف کا مطلب عموماً یہی ہوتی ہے کہ فل ٹائم ڈیوٹی دینا ہے، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، آپ کو فل ٹائم ڈیوٹی ہی کرنا ہوتا ہے۔ مردوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم ہو جاتا ہے، 9 سے 5 یا 8 سے 5، ٹھیک ہے نا۔ مرد حضرات نکل گئے گھر سے ڈیوٹی کے لیے، بس ایک ہی کام کرنا ہے، جو بھی کام ہے ان کو بس وہ کر کے شام کو واپس گھر آنا ہوتا ہے۔ تو جب شام کو واپس گھر آئیں گے تو گھر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، کھانا بھی ریڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سب کچھ مکمل بالکل ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فل ٹائم ڈیوٹی والے ہو گئے، تو ہمیں گھر کا بھی کام کرنا ہے، باہر کا بھی کام کرنا ہے۔ اور اگر ہم کچھ بول دیتے ہیں تو پھر تیسری جنگ عظیم بھی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جب مرد گھر پہ آئیں گے تو ان کے سر میں درد ہو رہا ہے ٹریفک کے شور سے، یا پھر ہاتھ پیر میں درد ہو رہا ہے کام کر کر کے، تو ان کو چاہیے کہ ایک خدمت کرنے والی۔ تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا بھائی ہم بھی تو سارا دن گھر پہ کام کر چکے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، اب ہماری خدمت کون کرے؟ لو بھائی، ہو گئی یہاں سے لڑائی شروع۔ تو اب لڑائی شروع ہوئی تو ہم کیوں چپ رہیں، ہم بھی بھائی سنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی تو کام کیا، صبح سے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، ہم نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا نا۔ جب وہ جتا رہے ہیں تو ہم نے بھی جتا دیا کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ ایک سنائے تو ہم نے 3 سنا دیا، بس ہو گئی یہاں سے شروع لڑائی۔ تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہم یہ تیسری جنگ عظیم اتنی جلدی لے آئیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم بھی صلح کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کو چاہیے کہ خاموش ہو جانا، لڑائی نہیں کرنا۔ تو ہم نے یہ سوچ کر کے جب یہ بات ہے تو پھر ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دل کے بھڑاس نکالنے کے بعد پھر ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ سب نے ہم بول ہی دیا، جب ہم نے سب کہہ ہی دیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، تو اب تو بس ایک ہی کام ہے کہ خاموش ہو جاتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ لو جی، صلح بھی ہو گئی ہماری۔ اب صلح ہونے کے بعد کیا، موڈ پھر بھی آف ہے، تو ہم آ گئے کچن میں ایک اچھا سا کھانا تیار کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد بھی لڑائی کے سے پہلے بھی کام کرو، لڑائی کے بعد بھی کام کرو، کیونکہ موڈ صحیح کرنا ہے تو اب کھانا اچھا بنانا ہے، کیونکہ کھانا جب اچھا ہوگا تو ہی پھر میاں کے دل تک رسائی ہو سکتی ہے، ورنہ ایسے نہیں۔ تو چلے بھائی ہم لگ گئے پھر کام پہ۔ اب جب ایک گرما گرم سا کھانا ہم نے تیار کی، پھر بھی دیکھا کہ موڈ آف ہے، تو تھوڑا سا ان کھانے کو 16 سنگھار کر دیا۔ تو 16 سنگھار کرنے کے بعد جب انہیں پیش کرنے لگے تو ذرا سی کمی رہ گئی 16 سنگھار میں، تو پھر ہم نے دوبارہ اس کے 16 سنگھار کر دیا، تو یعنی کہ ایک پلیٹ سا تیار کر دیا۔ یہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کیا، کھانا نکالا، ڈائننگ ٹیبل پہ لگایا، پھر جب ان کو منا کر کے لانا پڑا، مناتے کافی ٹائم ہو گئی، سب ویٹ کر رہے تھے کھانے کے ٹیبل پہ۔ خیر منا تو ہم لیں گے ہی، کیونکہ منانا تو ہماری فطرت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم منا کر کے ٹیبل پہ لے کر کے آئیں تو اب یہ بھی تو ہے کہ شیئر کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا بنایا تھا۔ تو پھر ہم نے یہ بنایا، یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کھانے کے 16 سنگھار کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب 16 سنگھار والا جب کھانا ہاتھ میں گیا تو موڈ بھی فٹافٹ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نے اس طریقے سے پیش کیا کھانا دیکھتے ہی موڈ صحیح ہو گیا، کیونکہ بھائی جب مردوں کو کھانا گرما گرم مل جائے تو ان کا تو موڈ ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ہم بیٹھ کر کے پھر ٹیبل پر سب نے مل کر کے کھانا کھایا،
اس کے بعد ہم پھر ایک لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چلو آج کی صلح صفائی ہو گئی ہماری، پھر دوسرے دن کی بھی تو لڑائی کرنی ہے نا، کیونکہ دوسرے دن بھی پھر وہی کام شروع ہو جائے گا، پھر گھر پہ آ کر کے وہی بات ہو جائے گی، تو ہم نے بھی تو آخر جواب دینا، ہمارے منہ میں بھی تو زبان ہے نا بھائی۔